عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الآخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوا النار مسلما رآني. وقال الآخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے زیادہ اچھا دل اور خوبصورت دل جو رب کو پسند آیا، اللہ رب العالمین نے دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اللہ نے ان کو آخری نبی چن لیا. اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر ارواحوں کی طرف دیکھا، دلوں کی طرف دیکھا. اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین پاکیزہ نفس اچھا دل، جن کے دل کے اندر خیر ہے، اللہ رب العالمین نے دوبارہ دیکھا جن کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی چن لیا. سبحان اللہ. یہ سلیکٹ کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا، صحابہ اکرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پیارے رب نے اس معاملے کے لیے چن لیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اس دنیا کے اندر وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا صحابی لا تمس النار مسلما رعانی، جس انسان نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے مجھے دیکھ لیا، اس انسان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ، اتنی بڑی گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے بیان کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے. اور اسلام کو قبول کرنے سے پہلے نبی اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلا دیجئے جو انسان آپ کو دیکھے اور پھر آپ کے اوپر ایمان لے کے اس کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے دو بار اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. پھر دوسرے بندے نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مسلمان کیجیے. نبی علیہ السلام سے وہ بھی پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، کتاب آپ پر سچی نازل ہوئی ہے، اس بات پر ایمان لاتا ہے، کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی فوت ہوگا اللہ اس کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا. اللہ، اتنی بڑی بشارتیں جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے حضرت انسان میں نے تمہارے دلوں کے اندر، اے صحابہ کی جماعت میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے دلوں کے اندر تین چیزوں کی نفی رکھ دی ہے. تم کبھی کفر کی طرف دوبارہ نہیں جا سکتے، تم گناہ کا کام نہیں کر سکتے، تم کبھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کر سکتے. وَالْعِصْيَانَ، اللہ آگے فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب
اور فلاح پانے والے ہیں، جن کو میرا رب گارنٹی دیتا ہے یہ کامیاب ہیں، جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے یہی فلاح پانے والے ہیں، جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے یہی ہدایت یافتہ ہے، جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے اولئک هم المبعدون، یہی اچھے عبادت کرنے والے ہیں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ان ہستیوں کے متعلق کوئی زبان درازی کرے، ایسی زبان کو گدی سے پکڑ کے کھینچ نہ دیا جائے، ایسی زبان کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں جو ان ہستیوں کے متعلق بولے جن کے متعلق میرا رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے متعلق میرا رب اعلان کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو، منافقوں کو ایمان کی دعوت دی، مشرکین کو دعوت دی، اس وقت انہوں نے طنز کرتے ہوئے، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے اوپر استہزاء کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارا آئیڈیل ہمارے لیے ان صحابہ کو بناتے ہیں، معاذ اللہ ان کے متعلق کہنے لگے یہ بیوقوف لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو دیکھ کے ایمان لے آئیں، یہ بیوقوفوں کی طرح۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس نبی کے صحابہ کی اس طرح گستاخی کی، اس طرح بے ادبی کی، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن نازل فرما دیا اور ایک شرط لگا دی، فرمایا دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی ایمان کو قبول کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اس وقت تک اس انسان کے اسلام کو اور ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جب تک تم ان صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آج ان کے متعلق بھی کہے وہ سارے معاذ اللہ استغفر اللہ بے دین تھے، انہوں نے بس ایمان کا لبادہ اوڑے رکھا تھا، جیسے ہی نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ان ہستیوں کے متعلق بات کرتے ہو جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا تھا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے کاروبار کو ترک کر دیا تھا۔ کیا ان کے متعلق کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بے دین ہو گئے تھے؟ انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہوئے انہوں نے اس دنیا کے اندر وقت گزارا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کو قبول کرنے کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ان کے نزدیک بے دین ہو گئے ہیں۔ ماں باپ آ گئے، بہن بھائی آ گئے، سسرال والے آ گئے، بھائی کہنے لگے یہ مال ہمارا ہے، ہمارے حوالے کر دو، سسرال والے کہنے لگے یہ بیوی عورت بیٹی ہماری ہے، ہمارے حوالے کر دو، بچے ہمارے ہیں، ہمارے حوالے کر دو، یہ جو تم نے کپڑا پہن رکھا ہے یہ بھی ہمارے پیسوں کا ہے، اس کو بھی اتار دو۔ اللہ اکبر، آج ہم سفر کرتے ہیں نا مکہ سے مدینے کا تو گاڑی میں بیٹھ کے بھی تھک جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جوتے کے، بغیر بدن کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے، ایک بوریا، ایک چھوٹا سا ٹاٹ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہوئے، سخت گرمی کا موسم، پتھریلی زمین اور ننگے بدن اور ننگے پاؤں اس طرح چل رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کون؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا دیا ہے، دین کو بچا لیا ہے۔ فرمایا اگر دین بچا لیا ہے تو کچھ بھی نہیں لٹا کے آئے۔ اللہ، کوئی ہے ایسی داستان ہمارے پاس اس معاشرے کے اندر؟ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہر طرف خوشحالی آ گئی ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔
فتوحات بے شمار ہو چکی ہیں اور اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما دیا ہے، مال غنیمت کے طور پہ جانور بھی عطا فرما دیے ہیں۔ ایک دن نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے 5-7 منٹ پہلے دعا کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، غلام بھی پاس کھڑا ہے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کس چیز کو آپ نے رلا دیا ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں اللہ کے بندے، تیری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے تو احد کا دن یاد آ گیا ہے، جب احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، 70 کے قریب شہداء کی جماعت تھی، ہم ایک ایک لاش کو اکٹھا کر رہے تھے، اسی اثناء کے اندر ہم نے ایک ایسی بھی لاش دیکھی جو عرب کا شہزادہ تھا جس کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ عرب کا شہزادہ ایسا ایک انسان تھا، اس جیسی خوشبو دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں لگاتا تھا، مکہ کے اندر کوئی نہیں لگاتا تھا، اس جیسا کپڑا کوئی انسان نہیں پہنتا تھا مکہ کے اندر، جو ایک دفعہ کپڑا پہن لیتے تھے دوبارہ اس کپڑے کی باری نہیں آتی تھی، اتنے مالدار، اتنے حسین و جمیل، اسلام کو قبول کر لیا، ماں نے گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ باپ فوت ہو چکا تھا، ماں نے پنچایت بٹھائی، پنچایت کے سامنے اس مصعب بن عمیر کو تھپڑوں کے ساتھ پیٹا گیا، مارا گیا۔ مصعب اس دین کو چھوڑ دے وگرنہ تیری ماں تمہیں مرتے دم تک تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ کہا ماں تیری محبت اپنی جگہ ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہجرت کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کی لاشیں بے شمار ہیں، ان لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کی ہے، اگر سر ڈامتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈامتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، تن کے اوپر کپڑا بھی نہیں جس کے ساتھ ہم مصعب کی لاش کو کفن دے سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یہ اللہ کا بندہ کفر کی حالت میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا، میرے رب نے بے شمار اس کے اوپر احسانات کر رکھے تھے، لیکن اس اللہ کے بندے نے دین کو قبول کیا، سب چیزوں کو ترک کر دیا۔ نبی علیہ السلام روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے بندو اس کے بدن کو چھپاتے ہوئے اس کے سر کی طرف کپڑا کر دو اور اس کے پاؤں والی جانب اس خرگاز ڈال دو، اس کو اسی طرح اللہ کی سپرد کر دو۔ کیا یہ لوگ بے دین ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس اسلام کے لیے اتنی ماریں کھائیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنی خوشیوں کو ترک کر دیا؟ ہم بھی مسلمان ہیں نا، میں بھی ذرا خود اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھو میں نے اس اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ میں تو بغیر پنکھے کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تو بغیر اے سی والی مسجد کے اندر مسجد میں نہیں جاتا کہ وہاں گرمی بہت ہے، میں تو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام کو قبول کر لیا، ماں کو پتہ چلا، فرمایا سعد یہ بات یاد رکھو جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا تیری ماں نہ دھوپ سے چھاؤں کے اندر آئے گی، نہ کھائے گی نہ پیے گی، تیرے دنیا کے اندر ایسا ایک نام بدنام ہو جائے گا کہ ہر بندہ تمہیں تانا دے گا کہ سعد کی ماں اس دنیا سے ناراض ہو کے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور اس وقت اس معاشرے کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کا بڑا نام تھا کہ یہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ کہا ماں تیری محبت اپنی جگہ پہ ہے، اور اگر تو کہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے نہ تو کھائے گی نہ تو پیے گی نہ تو چھاؤں کے اندر آئے گی، تو یہ بات یاد رکھو ماں
تیری جیسی 100 مائیں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پہ قربان کر دوں گا. میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, اس دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. کیا یہ لوگ دین کو چھوڑ سکتے تھے؟ کیا ان لوگوں کے متعلق کوئی انسان یہ اٹھ کے کہے کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے تھے؟ یہ جماعت جتنی تھی یہ ظالموں کی جماعت تھی, معاذ اللہ, استغفر اللہ. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا, کوئلے جلا کے, اور ان کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا, ان کے جسم سے چربی پگھلتی اور کوئلے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے. ایک دن وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا امیر المومنین میری کمر پہ ہاتھ تو لگائیے گا. ہاتھ لگائے تو زخموں کے ساتھ ساری کمر بھری ہوئی ہے. کہا خباب یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین یہ ان ظالموں نے میرے اوپر کیا ہوا تشدد ہے. مجھے گرم اولوں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے, میرے جسم کی چربی پگھلتی تھی تو میرا آگ ٹھنڈی ہوتی تھی, پھر مجھے سکون ملتا تھا. یار یہ لوگ بے دین ہو سکتے ہیں؟ ان کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں؟ ایمان کی شرط جن کے اوپر یہ لگا دی گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول کیا جائے گا. جن کی قدر و منزلت میرے رب کے ہاں اتنا اعلیٰ تھا, اتنا مقام تھا, اتنا درجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, پھر انکار کر دیا میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا. نماز جنازہ پڑھائی, میت کو دفن کیا, دعا کر کے واپس ہوئے تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر سواری پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ جائیے. نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہو گئے. صحابہ نے بڑا تعجب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سواری پیش کیا, بیٹھے نہیں, واپسی پر سواری پیش کیا, بیٹھ گئے. معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ بڑی بات یاد رکھو, میں نے جب پہلے انکار کیا تھا سواری پر سفر کرنے کے حوالے سے, اس میت کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ فرشتے پیدل چلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو جائے. اور کتنے صحابی فرشتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے اوپر جب ان کی میت کو لے جایا جا رہا تھا, ان کی میت کا وزن, چارپائی کا وزن کم تھا, ہلکا تھا. منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے معاذ سے کوئی, سعد بن معاذ سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا رب اس پر ناراض ہے اور اس کی میت کا چارپائی کا وزن کم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں یہ بات یاد رکھو, مت یہ خیال کرو کہ سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہے اس لیے کوئی مسئلہ ہے. فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے بھی چل رہے ہیں, جن کے ساتھ آسمان کے فرشتے محبت کرے, جن کے ساتھ آسمان کا رب محبت کرے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے, جب ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے نا, اس وقت اللہ رب العالمین سب سے آخر میں ایک انعام دے گا, ایک اکرام کرے گا ہمارا. وہ انعام یہ ہوگا, اللہ رب العالمین اہل جنت سے مخاطب ہوں گے. اہل جنت کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ کہے گا کوئی اور چیز چاہیے؟ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا ہے, اس سے بڑی چیز کیا مل سکتی ہے, تو نے ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرما دی ہے. اللہ کہے گا کوئی اور چیز چاہیے مانگ لو. کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا ہے. اللہ کہیں گے میں تمہیں سب سے آخر میں ایک اعلیٰ افضل چیز دینا چاہتا ہوں. سارے جنتی پریشان حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون سی ایک چیز رہ گئی ہے جو ساری نعمتوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. سارے اسی پریشانی کے اندر, حیران کن معاملے کے اندر ہوں گے. اللہ رب العالمین اعلان کریں گے اے اہل جنت, آج میں تم پہ راضی ہوں, آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنتیوں کو یہ بات اللہ رب العالمین جنت کے اندر کہے گا.
اور میرے بھائیوں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے ابھی یہ جنت میں گئے نہیں، رب نے دنیا کے اندر ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اے صحابہ کی جماعت میں تم پہ راضی، تم مجھ پہ راضی، یہ چیز یہ بات میں نے جنتیوں کو جنت میں کہنی ہے، میں تمہیں دنیا میں ہی کہتا ہوں میں تم پہ راضی ہوں، کبھی دنیا کے اندر بھی آخرت میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ ان کی کیا کہنے ہیں، ان کی بات ہی کیا ہے، ان کا معیار ہی کیا ہے کہ جن کے ساتھ میرا رب اس انداز کے اندر محبت کرتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہوتے ہوئے دیکھا اس شخص کی طرف، فرمایا اعددت لہا، تو قیامت کا تو پوچھنے آ گیا ہے، کیا اس قیامت کی کوئی تیاری بھی کر کے ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ اعمال تو نہیں کیے، لیکن ایک بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر خوش ہو جا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد یہ بات ہمیں اتنی پسند آئی کہ جس انسان سے جو انسان محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی انسان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی بنیاد پر میں ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں نے ان جتنے عمل نہیں کیے، ان جیسی قربانیاں نہیں دی، مجھے امید ہے انشاءاللہ جو حشر میرا رب ابو بکر اور عمر کے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ وہی معاملہ میرے ساتھ بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی اس بات کی اللہ کے حضور بات کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اتنے عمل تو نہیں کیے جتنے صحابہ نے کیے ہیں، لیکن اللہ ہمارے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، اللہ جہاں صحابہ کھڑے ہوں گے اللہ وہاں ہمیں بھی شامل فرما دے گا۔ یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو تو میرے رب نے چن لیا ہے، جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے، اللہ کا گروہ ہی اس دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ تو جس کو میرا اللہ اپنا گروہ کہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان صحابہ کے رستے پر چلتے ہوئے جنت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی اتنی نکالی کرو گے جس طرح تم دیکھتے ہو کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہے، جس طرح دونوں جوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اسی طرح تم اہل کتاب کی نکالی کرو گے۔ اور یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا کہ اگر وہ اپنی صغیر ماں سے بدکاری کرے گا اعلانیہ، اور تم بھی اہل کتاب کی طرح نقل اتارتے ہوئے اپنی ماں سے بدکاری کرو گے، اور ان کی قوم کے اندر امت کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فرقہ ہے، واحد جماعت ہے جو جنت میں جائے گی وہ کون سی ہے؟ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابی کا طریقہ ہے یہی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ صحابی کی بات کے اوپر عمل کرنا، صحابہ کے راستے کا انتخاب کرنا۔ فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو اللہ اور اس کے رسول کے اور صحابہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، صحابہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے راستے کو چینج کر لیتا ہے، صحابہ کے راستے کے انتخاب کرنے کے بعد اس کو ترک کر دیتا ہے، فرمایا نولہ ما تولی، ہم دنیا کے اندر اس کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں، جس طرف اس نے چلنا ہے چلتا جائے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اس نے دنیا کے اندر مومنوں کی نافرمانی کی، ان کے راستے کو ترک کیا، ہم کل قیامت والے دن اپنی منمانی مرضی کرتے ہوئے اس کو جہنم کے راستے میں چلائیں گے، وساءت مصیرا، اور یہ راستہ لوٹنے کے لحاظ سے بڑا ہی برا ہے۔ اتنی فضیلت،
اتنا مقام ان اعلیٰ ہستیوں کا. فرمایا میرے صحابہ آیت لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ان لوگوں سے محبت کرے گا تو اہل ایمان والا کرے گا، اور ان سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. پھر اللہ کے حضور نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. اللہ جو ان صحابہ سے محبت کرے عرش والے تو ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے نفرت فرما. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی ہے، جو ان اعلیٰ ہستیوں سے محبت کرتا ہے اس سے عرش والا محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے عرش والا ان سے نفرت کرتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھیے، جو انسان ان صحابہ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق بات کرتا ہے ان کا تو کچھ نہیں جائے گا. میرے رب نے ان کے درجات تو بلند کر دیے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے وہ انسان اپنا بیڑا غرق ضرور کر لے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابہ، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کے اوپر لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی اس انسان کے اوپر لعنت ہے جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے. اور فرمایا اگر وہ ایک مد تھوڑا سا 1 کلو لگا لیں یا 2 کلو لگا لیں، اتنا سونا یا اتنے جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں، اور تم میں سے کوئی انسان 1 احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ اللہ کے راستے میں دے دے، جتنا میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تمہارا احد پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا. احد پہاڑ کہاں، اور آدھا کلو جو ہو، گندم ہو، چاول ہو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور کہاں احد پہاڑ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنا. فرمایا یہ دونوں آپس میں مد مقابل نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بھی فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو. اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، 950 سال صرف انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیے، بقیہ عمر الگ ہے. اگر نوح علیہ السلام جتنی بھی کسی کو عمر مل جائے اور ساری زندگی وہ نیک عمل ہی کرتا رہے، اور ایک صحابی ایک گھڑی کے لیے نبی کے ساتھی، ایک گھڑی کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تمہاری ساری زندگی کی نیکی اور اس کی ایک گھڑی کھڑا ہونا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اتنا میرے رب نے ان کا مقام بلند کیا ہے. اور یہاں ایک آخری گزارش، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم ہستیوں کو برا بھلا کہتا ہے نا، یا ان کے متعلق ایسی زبان درازی کرتا ہے، میرے رب نے ان کو دنیا کے اندر عبرت بنا دیا تھا. ایسی عبرت ناک سزا دی کہ دنیا حق کی وکی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ رشتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے متعلق پہلے بھی مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا کرنے والے نہیں ہوتے. حضرت علی کو نقصان پہنچانے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے یہی کوفی تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معاملہ بہترین انداز کے اندر چلا رہے تھے. وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس شکایت پہنچی کہ آپ کا یہ جو گورنر ہے نا سعد بن ابی وقاص، یہ ہمیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے.
حضرت امیر المومنین نے طلب کر لیا، جناب حاضر ہوئے، آپ کے متعلق اطلاع ہی آپ نماز نہیں صحیح پڑھاتے۔ کہنے لگے امیر المؤمنین میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھاتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ نماز آتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین کہنے لگے ابو اسحاق مجھے اسی بات پر یقین تھا کہ تم اسی طرح نماز پڑھاتے ہو، لیکن مزید تحقیق کرنے کے حوالے سے وہاں کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، ایک بندے کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ روانہ کر دیا اور اس بندے کی ذمہ داری لگوائی کہ تم نے اہل کوفہ سے پوچھنا ہے، اگر کسی کو کوئی شکایت کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ بتلائے، ہم اس کے مسئلے کا حل کریں۔ ہر مسجد کے اندر جاتے اور وہاں اعلان کرواتے نماز کے بعد کسی کو گورنر کے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو وہ کھڑا ہو کے بتلائے۔ ہر جگہ سے اچھی خبر آتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ نے اللہ کا واسطہ دے کے مجھے کہا ہے تو میں حق بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کی طرف دیکھنے لگ پڑے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگے پہلی بات فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، یہ غزوے کے اندر نہیں جاتے، پیچھے بیٹھے رہتے۔ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، مال غنیمت جب تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر انصاف نہیں کرتے۔ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، اور جب فیصلہ کروایا جاتا ہے تو فیصلے کے اندر عدل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو کیا پتا تھا کہ جس شخصیت کے متعلق میں زبان درازی کر رہا ہوں اس انسان کے متعلق زبان نبوت سے یہ اعلان ہوا تھا، اے اللہ سعد بن ابی وقاص جو بھی تیرے حضور دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ مستجاب الدعوات تھے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ بن گیا تو حق پر یہ تھے تو امیر المؤمنین کو کہنے لگے عمر بن خطاب اپنے موقف سے بدل جائیے وگرنہ میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لوں گا۔ تو حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے لیے اللہ سے دعا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ آ جائے۔ اللہ رب العالمین حضرت سعد کی اس طرح دعاؤں کو قبول کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کی کہ یہ غزوے کے اندر نہیں جاتے، دوسرا یہ مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، تیسری بات یہ فیصلہ انصاف کے اوپر نہیں کرتے۔ صحابی کی گستاخی کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور ساتھ 3 باتیں کی۔ اس نے بھی 3 باتیں کی، حضرت سعد نے بھی 3 دعائیں دی۔ فرمایا اللہم ان کان عبدک کاذبا، اللہ تو جانتا ہے یہ بندہ جو کھڑا ہوا ہے اللہ یہ جھوٹا ہے۔ کانا ریاءً و سمعۃً، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اس بات کو بہتر انداز کے اندر جانتا ہے۔ اللہ اس نے بھی 3 باتیں کی ہیں، میں بھی 3 باتیں کرتا ہوں۔ اے اللہ فاطل عمرہ، اللہ اس کی عمر دراز کر دے، واطل فقرہ، اللہ اس کی غریبی کو محتاجی کو بڑھا دے، وَأَرْفَ لِلْفَتَنِ، اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت سعد نے جو 3 بددعائیں دی تھی میرے رب نے ان 3 بددعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی عمر دراز کر دی اور اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو پروٹے بولتے ہیں نا اس کو، یہ جلد ہے، یہ اس کی یہاں رخسار پر آ گئی تھی اور یہ جب چلتا تھا یا دیکھتا تھا تو اس طرح اس جلد کو اٹھا کے تو پھر چلا کرتا تھا۔ غریبی اور محتاجی اتنی اس انسان کے اوپر آ گئی تھی کہ اس کو 2-2 3-3 دن تک اس کو کھانا بھی میسر نہیں آتا تھا، اور فتنوں کے اندر میرے رب نے اس کو اتنا گرا دیا تھا کہ رستے کے اندر گزرتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا تو اس کو سر عام یہ چوک و چرواہوں پر اور گلی محلے کے اندر اس کو سر عام عورتیں اس کی پٹائی کیا کرتی تھی، اس کو مارا کرتی تھی، اس کو سزا دیا کرتی تھی۔ اس نے صحابی رسول پہ بہتان باندھا، میرے رب نے اس انسان کو دنیا کے اندر ہی عبرت بنا دیا۔ جو ان صحابہ پہ تبرہ کرنے سے باز نہ آئے، جو ان صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو لگام نہ دے، جو ان صحابہ کے ایمان کے متعلق کوئی ایسی گستاخانہ بات کرتا ہے تو
تو یہ بات یاد رکھیے، ان صحابہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اپنی دنیا اور آخرت انسان برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ صحابہ سے محبت، صحابہ سے عقیدت، ان کا احترام، ان کا ادب، اہل بیت کی محبت اپنی جگہ، صحابہ کی محبت اپنی جگہ ہے۔ کچھ نااہل لوگ اہل بیت کی محبت کے اندر آتے ہوئے حضرت صحابہ کے اوپر تبرہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے رحماء بینہم ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کو لازم سمجھا کہ ہم اپنے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو پیدا کریں، اور جب ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، ہم صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں حقدار بنا دے گا۔ جہاں صحابہ کی جماعت داخل ہوگی، اللہ وہاں ہمیں بھی داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر ان ہستیوں کے متعلق اچھے جذبات، ان کے متعلق خیر خواہی والا معاملہ، ان کے متعلق اپنے اندر ایک خیر والی بات ہی پیدا کرنی چاہیے۔ کسی صحابی کے متعلق بھی اپنے ذہن کے اندر کوئی برا گمان نہ رکھیے گا۔ سارے ہی میرے نبی کے صحابی جنتی ہیں، سارے صحابہ کو میرے رب نے معاف فرما دیا ہے۔ کوئی ایسا بھی صحابی نہیں ہے جن کے متعلق کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ یہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ جب عرش والے نے یہ اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جب حق کا لفظ بول دیا ہے، یہی سچے مومن ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی سب سے عمدہ ان کا ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کے متعلق اپنے دل کے اندر خیر کا ہی پہلو رکھنا چاہیے، کوئی ان کے متعلق بغض اور حسد والا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت لیٹی ہوئی ہے، اللہ ان کے اوپر کروڑہ رحمت نازل فرما، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہماری ان سے محبت ہے، کل قیامت والے دن ہمارا ساتھ بھی ان کے ساتھ نصیب فرمانا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔